شمر لائن نے اپنے جو فوجی اشقیاء تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اہل بیت کے خیمے لوٹ لو. الفاظ میں توجہ کیجیے گا. شمر فوج اشقیاء کا سردار کہتا ہے جاؤ تمہارے اوپر اہل بیت کے خیمے، حسین کے گھر والوں کے خیمے حلال کر دیے گئے، ان کو لوٹ لو اور جو مال اندر سے بچے نکلے وہ مال غنیمت بنا لو. جب مال غنیمت بنا لیا گیا تو شمر کہتا ہے اب ایسے کرو کہ جتنے اہل بیت کے خیمے ہیں ان سب کو آگ لگا دو. ان کی جتنے خیمے موجود ہیں اہل بیت کی بچ کے ہیں ان کو آگ لگانے کا حکم شمر نے دے دیا. میں دوستوں جب خیمے کو آگ لگائی گئی، اب جو سادات کی پردہ دار تھی، عورتیں تھی، سیدہ کائنات کی بیٹیاں تھی اور میرے نبی کی آل کی شہزادیاں تھی، صحابہ کے گھر والیاں تھی. پہلے باری باری عورتیں بھائی تشریف لاتی ہیں. کبھی سیدہ بھائی لا رہی ہے، کبھی بی بی سکینہ بھائی لا رہی ہے، کبھی اما فضا بھائی لا رہی ہے، کبھی شہر والوں بھائی لا رہی ہیں. یعنی کہ ساری عورتیں آہستہ آہستہ خیمے چلنے کی وجہ سے باہر آ رہی ہیں. جب ساری پردہ دار باہر آ گئی تو اتنے میں شمر لائن نے دیکھا کہ ابھی تک امام زین العابدین خیمے سے باہر نہیں آئے. حالت بیمار تھی، بخار بڑا تیز تھا، لیکن حضرت امام زین العابدین ابھی خیمے میں موجود تھے. شمر آیا، خیمے کے قریب آ کے دیکھا کہ زین العابدین اندر ہے. کہنے لگا کہ ایسا کرو اس زین العابدین کو بھی شہید کر. جب حکم دیا اس نے امام کو شہید کرنے کا، شہیدان شہید کے مصنف اور آئینہ قیامت کے مصنف لکھتے ہیں جب حکم ہوا کہ زین العابدین کو قتل کر دو، شہید کر دو معاذ اللہ، تو پھر سیدہ کائنات ثانی سیدہ زہرا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی اور کہنے لگی کہ اے اشقیاء کی فوج کے گروہ، کیا تمہیں ابھی اس یتیم پہ بھی ترس نہیں آتا کہ جو ابھی تلوار اٹھانے کے قابل نہیں ہے، جس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنی وہ حفاظت کر رہے، کیا تم اب اس یتیم کو بھی قتل کرو گے؟ اتنے میں پیچھے سے فوجیوں میں سے آوازیں آنے لگی کہ اے شمر اس کو معاف کر دے، چند لٹے ہوئے قافلے کا کوئی ایک محافظ تو ساتھ رہے گا، کوئی ایک بندہ تو ساتھ رہے گا جو اس کو لے کے چلنے والا ہوگا. اب میرے دوستوں خیمہ جل گیا. ساری اہل بیت نبوت بغیر خیمے کے بائی بیٹھی ہے. مغرب کا وقت گزرتا جا رہا ہے. اب اہل بیت نبوت والوں نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جب میرے اور تیرے نبی کے گھر والے کھلے آسمان تلے رات گزارنے لگے. یہ بات ذرا سمجھیے گا. ہم میں ایک عام اور معمولی سے لوگ، اگر ہمیں تھوڑی سی دنیا میں عزت ملی ہو نا اور اچانک کسی جگہ پہ چلے جائیں تو آگے والا بندہ اچھا رسپانس نہ دے، جو ہم نے اپنا سٹیٹس سمجھا ہوتا ہے، بنا لیا ہوتا ہے خود، اگر اس کے مطابق ہمیں عزت نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب دیکھیے گا کہ یہ تو ہے ہمارا معاملہ، لیکن وہی میرے نبی کی آل کہ جو آنے والے دشمنوں کو اپنے بستر میں سلایا کرتے تھے، جو آنے والے اشقیاء لوگوں کو اپنے جگر کے ٹکڑے بھی کھلا دیا کرتے تھے، جو اپنے گھر کا سارا راشن صدقے میں دے دیا کرتے تھے، آج وہی نبی کے نواسے کہ جن کے اوپر صحابہ سائبان بنا کرتے تھے، اگر حکم ہوتا تو درخت جن پہ سایہ کرتے تھے، جن کے نانے پہ بادل سایہ کیا کرتے تھے، جن کے نانے پہ پرندے سایہ کیا کرتے تھے، آج وہی سایہ دینے والے خود میدان کربلا میں بے سایہ بیٹھتے تھے. جب یہ حالات دیکھے اب فوج نے پہرا توڑ دیا. ان کو پتا تھا سارے شہید ہو چکے ہیں، صرف عورتیں بچی ہیں. جب پہرا ٹوٹا تو مغرب کا وقت قریب باقی اختتام ہوا تو ایک عورت اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالے ہوئے پانی کا پیالہ پکڑے اہل بیت نبوت کی طرف آ رہی. یہ نہیں سمجھے کہ اس لٹے ہوئے قافلے کی طرف ایک عورت پانی کا پیالہ پکڑ کے لا رہی تھی.
اور جب قریب آئی نا تو سیدہ زینب نے پوچھا تو کون ہے اور یہ کیا لے کے آئی ہے؟ بات سمجھیے گا. سیدہ کہتے ہیں کون ہے اور کیا لے کے آئی ہے؟ تو آنے والی نے کہا کہ میں حور کی بیوی ہوں، میرا شوہر بھی نام حسین پہ شہید ہو گئے اور 3-4 دن سے آپ کو پانی نہیں ملا. آج میں چوری چھپے سے آپ کے لیے پانی لے کے آئی ہوں کہ چلو یہ ایک پیالہ پانی کا پی لو اور اپنی پیاس کو بجھا لینا. اب میرے دوستو، سیدہ کائنات کی ثانی زہرا جب بی بی زینب رضی اللہ عنہ نے پانی کا پیالہ پکڑا نا تو پیالہ جب دیکھا تو اس کے اندر کبھی عکس حسین نظر آتا ہے. اور عکس حسین نظر کیوں نہ آئے؟ اگر ایک دن ہمارے بچے بھوکے سو جائے نا تو ساری زندگی ہمیں مراد نہیں بھولی تھی. اگر ایک دن ہمارے گھر کے اندر پانے کے لیے کپڑے نہ ہو، اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا وقت گزرا ہو نا، کوئی ایسی عید ہماری گزری ہو کہ جس عید کے اوپر مجھے اور آپ کو نیا لباس نہ میرے دوستوں ملا ہو، تو ہم لوگ ساری زندگی اس واقعے کو یاد کر کے روتے ہیں. ساری زندگی ہمارے دل میں رہتے ہیں کہ یار وہ ایک عید گزری تھی جب میں نے کپڑے نہیں پہنے تھے. لیکن میرے دوستوں ادھر اہل بیت نبوت کا گھرانہ، اور جب سیدہ نے پیالہ پکڑا نا تو میں کہتا ہوں پھر سیدہ کو اسی پیالے کے اندر وہ عباس کے کٹے بازو بھی نظر آ رہے تھے کہ جب سیدہ نے دیکھا کہ یہی پانی تھا جس کے پیچھے میرا عباس بھی چلا گیا، ارے یہی پانی تھا جس کے پیچھے میرا قاسم بھی چلا گیا، یہی تو پانی تھا جس کے پیچھے میرا اکبر بھی چلا گیا. فرمایا یہی تو پانی تھا، ارے یہی تو قطرے تھے جن کو مانگتے، جن کو تڑپتے، جن کو ترستے میرا اصغر بھی گودی حسین میں شہادت کا دامن اچھ کر گیا تھا. سیدہ کائنات کی ثانی کہتی ہے، بی بی زینب کہتی ہے کہ ہرے حور کی بیوی اب ہم پانی کیا کریں گے جب پانی پینے والے نہ رہے، فرمایا جب پانی لانے والے نہ رہے، جب مشک اٹھانے والے نہ رہے، جب حفاظت کرنے والے محافظانے نواسۂ رسول نہ رہے، جب نواسۂ رسول نہ رہا تو ہم پانی کو کیا کریں گے؟ تو حور کی بیوی کہتی ہے سیدہ مجھے تو بس اتنا پتا ہے جب کر سکتے تھے شوہر نے آپ پہ شہادت دے دی، میں بھی تو تیری غلام ہوں، جتنا ہو سکا ہے لے کے آ گئی ہوں. جب مٹانے کا لگ جائے تو یہ نہ کہنا یہ ہماری نہیں، بلکہ کہنا یہ کہ ہماری غلام ہوا کرتی. میں دوستوں مختصر سیدہ کائنات کی ثانی بی بی زینب نے جب پیالہ پانی کا پکڑا نا تو پیالہ پکڑنے کے بعد دل میں خیال آیا ہم تو بڑے ہیں، تھوڑا صبر کر دیں گے، چلو ایسا کرتے ہیں جو سب سے زیادہ پیاس ہے نا اس کو یہ دیتے ہیں. اور جس کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں نا اس کا نام بڑا عجیب ہے، نام رکھے آئینۂ قیامت، یعنی قیامت کا شیشہ، قیامت کا منظر. میں کہتا ہوں ایسے ہی اس کو قیامت کا منظر اور قیامت صغریٰ نہیں کہا گیا کربلا کو، اس میں واقعی قیامت صغریٰ کو برپا کیا گیا تھا. قیامت میں تو کسی کو پانی نہ ملے گا لیکن مسلمانوں کو اس کے نبی کے ہاتھوں سے پانی ملے گا. لیکن میرے بھائیو یہاں کلمہ پڑھنے والے نے میرے نبی کی آل میں پانی بند کر دیا. مختصر سیدہ کائنات نے ثانی سیدہ نے پیالہ پکڑا اور جا کے بی بی سکینہ کو دیا اور کہا سکینہ یہ پانی تم پی لے کیونکہ تم مجھ سے زیادہ پیاسی ہے اور جو زیادہ پیاسا ہو پانی کا حق اسی کا بنتا. اب جب سکینہ کو پیالہ پکڑا دیا بی بی زینب نے تو حضرت سکینہ کے بارے میں جو ہے مورخین لکھتے ہیں، راوی لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا کہ بی بی سکینہ نے وہ پانی کا پیالہ پکڑا اور پانی کا پیالہ پکڑ کے میدان کی طرف چل پڑی، اس علاقے کی طرف چل پڑی جہاں اہل بیت نبوت کی لاشیں پڑی ہیں. اور توجہ کے دل سان تھام کے سنیے گا، بی بی سکینہ جب چلی تو سیدہ پیچھے چلی کہ سکینہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. فرمایا دیکھا کہ سکینہ علی اصغر کے لاشیں پہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے بھائی پانی تو پی لے کہ تم مجھ سے زیادہ پیاسا تھا. میرے بھائی اس پیاس کی وجہ سے میرے بابا نے یزیدیوں کے سامنے تجھے کھڑا کیا تھا، آج پانی آ گیا، میرے بھائی تو پانی پی لے. ارے کبھی سکینہ علی اکبر کے لاشے پہ جاتی ہے اور جا کر کے علی اکبر میرا یہ پانی آ گیا، تم پیاسا پلٹ کے آیا
آج تو پانی پی لے. ارے سیدہ کبھی پیالہ پکڑ کے جاتی ہے. ارے میرے دوستوں بچے آپ کے بھی ہیں, بچے ہمارے بھی ہیں. کبھی اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے بات سننا کہ ہمارا بچہ ہو اور 6 ماہ کا ہو, پانی کو ترس رہا ہو اور پھر ترسے ہوئے پانی کے سوکھے حلقوم کے اندر ایک یزیدی تیر چلا دے, پھر اس تیر کے اندر سے خون کا فوارہ نکلے اور سیدہ کا باپ اٹھائے اور کہتے کہ مولا یہ اصغر تیری امانت تھی, میں نے تجھے واپس کر دیا. میں نے کہا سکینہ جاتی ہے اور جا کر کے چچا عباس یہ دیکھ سکینہ پانی لے کے آئی ہے, چچا یہ پانی آج تو پی لے کہ اسی پانی کے پیچھے تو نے بازو کٹائے تھے. ارے چچا یہی تو پانی تھا جس کے اوپر تیرے دندان شہید ہوئے. ارے چچا یہی تو پانی تھا کہ جس کے اوپر تیرے گردن کا سجدہ کیا گیا. ارے چچا پی لے, یہ سکینہ لے آئی ہے. بی بی زینب کہتی ہے سکینہ یہ پانی کی حاجت نہیں ہے. تو سکینہ لبھیر کھولتی ہے اور کہتی ہے پھپھو اگر پانی کی حاجت نہیں ہے تو میرا اصغر بولتا کیوں نہیں ہے, آج اصغر پانی پیتا کیوں نہیں ہے. ارے یہی تو اصغر ہوتا تھا, یہی تو اصغر تھا جو پانی کو ترستا تھا. یہی تو اکبر تھا جس کی جوانی پانی پہ لٹ گئی. ارے پھپھو آج بتا کہ میرا اصغر یہ پانی کیوں نہیں پیتا. یہی تو پانی تھا پھپھو کہ جس کو تڑپتا میرا پاپا چلا گیا. ثانیہ زہرا کہتی ہے سکینہ تو پانی پی لے, اس کو تو پی لے, تیری غلطی میں چلا جائے گا. تو بی بی سکینہ کہتی ہے پھپھو جب اس پانی کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ اصغر یاد آتا ہے. پھپھو جب اس پانی کو دیکھتی ہوں تو مجھے قاسم کی جوانی یاد آ جاتی ہے. پھپھو جب اس پانی کو دیکھتی ہوں تو مجھے ابا کے وہ کھیلوں کے لطرا ہوا لباس نظر آ جاتے ہیں. پھپھو جب اس پانی کو دیکھتی ہو نا تو چچا عباس نظر آتے ہیں کہ جس کے لاشوں کو جب میرے ابا نے اٹھایا تو ابا کی کمر جھک گئی, ابا کی نائی سفید ہو گئی اور ابا رو رو کے کہنے لگا کہ عباس ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے. لیکن عباس تو واپس آ جا کہ میں تیری اماں رقیہ کو کیا جواب دوں گا. میرے دوستوں یہ کربلا کوئی عام بات نہیں ہے. وہی عباس جس نے بازو کٹائے تھے اس عباس کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام تھا رقیہ. پوچھا رقیہ اتنا روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے 2 بیٹے مسلم کے ساتھ شہید کروائے, 2 حسین کے ساتھ شہید کروائے, 2 یزیدی اٹھا کے لے گئے اور ایک سہارا تھا جو میرا غازی عباس تھا. کہتی آج میرے غازی عباس کے ظالموں نے قلم کر دیے بازو. میں کہتا ہوں اس سے دردناک منظر نہ تھا کہ وہی عباس جو کوفہ کی گلیوں میں قرآن پڑھ کے لوگوں کی اصلاح کیا کرتا تھا, آج اسی عباس کی زبان پہ تیر چلائے گئے. وہی لمحہ مبارک کہ جس سے غازی عباس قرآن سنایا کرتا تھا, میرے دوستوں اسی غازی کے دانتوں پہ تیر چلایا گیا. تو سکینہ کہتی ہے پھپھو یہ پانی نہیں ہے, یہ میرے گھر والوں کا خون ہے, میں اس خون کو پی نہیں سکتی. کیونکہ پھپھو جب اس کو ہاتھ لگاتی ہوں تو بابا یاد آ جاتے ہیں, جب اس کو ہاتھ لگاتی ہوں تو بڑے بڑے شاہ سوار یاد آ جاتے ہیں. پھپھو مجھے وہ 72 تن نظر آتے ہیں کہ جن کے پیچھے اس پانی کے لیے میرے گھر والے چلے گئے تھے. میرے دوستو ایک تو ہے ہماری بھی اولاد, ایک ہے ہمارا بھی نظریہ, ہم نے بھی سارا وقت گزارا ہے. لیکن ایک منظر دیکھنا ہو 11 محرم کی رات اور اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی لاشا پڑا ہو نا تو آدھا محلہ رات کو آگے پاس بیٹھ جاتے ہیں, سارے محلے والے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ کے کوئی تسلیاں دیتے, کوئی چپ کرواتے, کوئی کہتا نہ رو اللہ اور دے گا. میں نے کہا ایک یہ تھا, لیکن میدان کربلا کے اندر میرے دوستو ایک وہ بھی زینب تھی کہ جو کبھی بچیوں کو چپ کرواتی ہے تو کبھی جا کے بھائی کے لاشے پہ پیڑا دیتی ہے. یہ منظر دردناک ترین منظر ہے کہ سیدھا ایک عورت ہو کے کبھی 72 تاسو کے گرد چکر لگا کے یزیدی میرے لاشے نہ اٹھا کے لے جائے, اور کبھی سکینہ کی ریت کے ٹیلے پہ آتی ہے اور کہتے کہیں میری سکینہ کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے.
میں نے کہا قربان جاؤں اس سیدہ کی شجاعت پہ اور اس کی بہادری پہ قربان جاؤں. آج ہماری ہمشیرہ ہونا تھوڑے سے دکھ پہ تڑپ جائے، لیکن سیدہ نے دکھ پہ پہاڑ سینے میں ڈبوئے اور ڈبونے کے بعد کہتی ہے بھائی اگر آج تک سپہ سالار اہل بیت حسین تھا تو آج کے بعد حسین کی بہن سپہ سالار ہوگی. اور بھیا ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے ماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو میں نے بھی کچھ ماں کا دودھ پیا ہے. آج میں تجھے بتاؤں گی کہ درس حسین کیا ہوتا ہے. ہمارے والا درس حسین نہیں، میں کہتا ہوں سیدہ 72 لاشوں پہ میں 200 پہرا دے لیکن سیدہ کائنات کی شادی کے چھل سے دوپٹہ نہ اترے. اور ایک آج ہم بھی حسینی ہے، ایک ہمارا نظریہ بھی حسینی ہے کہ ہماری بہن بھی نماز کے بعد چلی جائے ہمیں درد نہیں ہوتی. بڑی تکلیف کے ساتھ کا 10 محرم گزرا، لوگوں نے سروں سے دوپٹے اتار کے سینہ پار کے اور عورتوں کو ننگے سر پہ نکال کے کہا یہ سادیہ زہرا کی غلامی ہے. میں نے کہا لعنت ہے شروع گناہوں پہ. ارے ہماری زہرا کی شادی زینب تو یہ تھی کہ اس نے کہا اگر 72 شہید ہو جائے لیکن رب کے پردے کا حکم اب بھی باقی ہے، رب کا حکم اب بھی باقی ہے. میرے دوستوں مختصر اس پہ کلام نہیں کروں گا، لیکن وہی سیدہ اب 72 تنوں پہ پہرا دیا، اب اپنے بھائی کی لاش کے پاس آ کے بیٹھ گئی. اور پتہ بہنیں بھائیوں سے کبھی کبھی گلے بھی کرتی ہیں، کبھی بہنیں بھائیوں کے ساتھ کلام بھی کرتی ہیں، لیکن اگر بھائی چلا جائے نا بہن جتنی بھی ناراض ہو کچھ بھی ہو نا اس کا سینہ پھٹ جاتے. لیکن سیدہ جس نے اپنے بھائی کے سجدے سے صدقے میں اولو محمد کو مار دیا تھا، وہ سیدہ بھائی کے پاس بیٹھ کر کے گرا زینب سے کبھی حشر کے دن ناراض نہ ہونا، میں بھی تو تیرے ساتھ کربلا میں آئی ہوں نا. اے بھائی قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ زینب نے بے وفائی کر دی، جہاں حسین تم تھا وہاں میں بھی تھی. اور فرمایا حسین تم تو شہیدوں کے نانا کے پاس چلا گیا لیکن میرے امتحان ابھی بھی باقی ہیں، میری باتیں ابھی بھی باقی ہیں، میری ذمہ داریاں ابھی بھی باقی ہیں. میرے دوستوں یہی باتیں کرتے کرتی سیدہ زینب نے جب سوچا نا میری ذمہ داریاں ابھی بھی باقی ہیں، میرا کام ابھی بھی باقی ہے، تو ذہن میں خیال آیا حسین نے کہا تھا میرے گھر والوں کی حفاظت کرنا، شہر والوں کو اکیلا نہ چھوڑنا چاہتا، یہ بڑے ناز و نعیم میں پلی ہے. ارے یہ تو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے بڑی عائشیں دیکھی ہیں، اے زینب میری بیوی کو رونے نہ دینا. اور پھر فرمایا کہ زینب تو بڑی شجاعت والی ہے، تیری رگوں میں علی کا خون ہے، ایسا کرنا میری سکینہ کو کبھی تنہا نہ ہونے دینا، کبھی میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. میں دوستوں جب یہ کلام سونا نا ذہن میں خیال آیا تو واپس وہاں سے اٹھی تو خیمے میں آ گئے. خیمے میں آ کے پوچھا سکینہ کدھر ہے؟ خیمے والوں نے کہا کہ سکینہ تو ادھر کوئی نہیں ہے. اور خیمہ کیسا تھا؟ اور میں بتاتا ہوں خیمہ کیسا تھا. ریت کا ٹیلا تھا، اس کے ساتھ اگی ہوئی جڑی جس کو ہم پنجابی میں دم کہتے ہیں وہ اگا ہوا، اور اس کے نیچے اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ یہ لیٹا ہوا ہے. اور بی بی زینب نے پوچھا سکینہ کہاں ہے؟ بی بی شہر والوں کہتے ہیں کہ سکینہ گئی ہے ادھر. بی بی نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی، پتا کیا کہاں گئی ہے؟ جا کے سارا میدان دیکھا کہیں پہ سکینہ نظر نہیں آئی. فرماتے ہیں پلٹ کے لاشوں کی طرف آئی اور آ کے دیکھا تو بی بی سکینہ اپنے بابا کے قدموں میں سر رکھ کے لیٹی سو رہی تھی. جب دیکھا نا سکینہ بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے سوئی ہے تو بی بی زینب نے لکھا شہیدہ نے شہید والے لکھتی ہیں کہ جب دیکھا نا سکینہ بابا کے قدموں پہ سوئی ہے تو بی بی نے پوچھا سکینہ ادھر کیوں آ گئی ہے؟ میں بڑی پریشان تھی تو کہاں چلی گئی؟ تو وہ ننگی سکینہ بول کے کہتی ہے بھوپی تجھے تو پتا ہے مجھے ابا کے سینے کے بغیر کہیں اور نیند نہیں آتی، مجھے ابا کے سینے کے علاوہ کہیں سر کے نیند نہیں آتی. تو بی بی کہنے لگی تم تو سیدہ ابا کے سینے پہ نہیں قدموں میں ہے. تو کہتے ہیں پھپھو جب میں نے ابا کے سینے پہ سر رکھا نا تو تینوں کے باہر خون آنا شروع ہو گیا. اس خون نے جب میرے کپڑوں کو لگا، میری رخسار پہ لگا تو مجھے پتا چلا آج بابا کے سینے پہ سر رکھوں گی بابا کو تکلیف ہوگی. تو پھر سکینہ کہتی ہے اب وہ میں ابا کے قدموں میں سر رکھ کے سو گئی. اب ایک بات سمجھیے گا،
یہ قدموں میں سونے والی سکینہ کون ہے؟ یہ حسین کی بیٹی ہے. اور حسین کون ہے جس کو نبی کہے کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے لوگوں اور میں حسین سے ہوں. فرمایا اس حسین کی بیٹی میدان کربلا میں رو رہی ہے اور روتے روتے تڑپ تڑپ کے کہتی ہے کہ لوگوں ایک بار میرا باپ زندہ ہوتا تو کبھی سکینہ کو رونے نہ دیتا، کبھی آج سکینہ بے دردی کے ساتھ نہ روتی. اگر آج سکینہ کا باپ زندہ ہوتا، میں نے کہا اگر اتنا تڑپایا تھا نا اہل بیت کو، اتنی تکلیفیں دی تھی اہل بیت کو، تو یہ بات یاد رکھنا اگر آج بھی کوئی یزید کی حمایت میں کھڑا ہو جائے تو ہمیں غم حسین بھولا نہیں ہے، ہم حسین کا درد بھولے نہیں ہیں. اور بھول کیسے جائیں کہ اگر آج منبر و قرآن سلامت ہے تو یہ حسین کی صدقہ ہے. اسی حسین کے وسیلے سے اسلام بچا تھا، اسی حسین کے وسیلے سے میرے دوستوں قرآن بچا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیں بھی تکلیف ہے غم حسین کی، لیکن سیدہ ثانیہ زہرا بی بی زینب نے نہ تو کربلا میں پیٹا تھا نہ کبھی اپنے گھر آ کے ماتم کیا تھا. امام زین العابدین نے 40 سال زندگی گزاری، ایک بار کبھی انہیں نہیں ماتم کیا. لیکن اگر پوچھنا چاہتے ہو نا ماتم کس نے کیا تو آؤ میں بتاتا ہوں، مختصر کر کے پہلے بتاتا ہوں پھر کلام دوسرا کروں گا. جب یہی اہل بیت کا قافلہ لوٹا ہوا پہنچا دربار یزید میں، تو اب یزید کو جب تھوڑا سا اپنے کیے پہ آیا نا دکھ، تو اس نے حکم دیا کہ لوگوں ہلکے بناؤ تو پیٹنا شروع کر دو. میں نے کہا حسین کو قتل کرنے والے تب بھی پیٹے تھے اور آج بھی حسین کے قتل کرنے والوں کی نسلیں پیٹ رہی ہیں. ایک نہیں سینکڑوں کتابوں کا حوالہ ہم دے سکتے ہیں کہ یہی وہ تشیع تھے کہ جن نے میرے حسین کو بلا کے اب خود شہید کروا دیا. ان کی کتابوں میں لکھے کہ 80,000 لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن انہی لوگوں نے بے وفائی کر کے امام حسین کو شہید کر دیا. میرے دوستو اس میں میرے کلام کا وقت نہیں ہے، نہ ہی مقصد اس پہ کلام کرنے، لیکن البتہ جب سیدہ کائنات ساری رات پہرا دیتی رہی نا، جب ساری رات پہرا دیا، بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھی ہے، فرماتے تہجد کا وقت ہوا تو میرے بھائی کے لاشے سے آواز آنے لگی سبحان ربی الاعلی. کیا آواز ہے؟ سبحان ربی. اب حسین کٹا لاشا بھی کہے سبحان ربی الاعلی، اور ادھر حسین کے نام پہ پینے والے ہٹے کٹے ان کو سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہو. میں کہتا ہوں 10 محرم کو دودھ کی نہیں ہیرے کے پانی کی سبیل لگا، 10 دن 40 دن حسین کے نام پہ ماتم کر، لیکن اگر تیری رگوں میں حسینیت نہیں تو تیرے کسی کام کی قبولیت رب کی بارگاہ میں نہیں. میں نے کہا 40 دن کچھ بھی کر، کوئی معاملہ بھی کر، لیکن اگر تیرے مذہب میں قرآن نہیں ہے، حسین کی عبادت نہیں ہے، تو یہ یزیدیت ہے، حسینیت نہیں. کیونکہ حسینیت نام ہے رب کی رضا کے کام کرنے. مختصر میرے دوستو 11 محرم کی صبح ہوئی، اہل بیت نبوت کی شہزادیاں کہنے لگی کہ زین العابدین کل اکبر نے اذان دی تھی، قاسم نے اقامت کہی تھی، حسین نے جماعت کروائی تھی، اور ابتدا کرنے والے غازی عباس بھی تھے، قاسم بھی تھے. فرمایا سارے اہل بیت کے نوجوان ابتدا میں تھے، لیکن آج زین العابدین تو اکیلا ہے، اقامت بھی خود کہے گا، اذان بھی خود کہے گا، اور جماعت بھی خود کروائے گا، اور تیری ابتدا پردہ داران اہل بیت کی نوکرانیاں کرے گی. جب جماعت ہوئی ابھی سلام نہیں پھیرا، ابھی اختتام نماز ہوا ہی تھا کہ یزیدیوں نے آ کے امام زین العابدین کو بھیڑیاں ڈال دیں. اب کبھی آپ اپنے پاؤں کے اندر نا چھوٹی ساری رسی پکڑ کے نا باندھیے گا اور ہاتھ بھی باندھیے گا اور ذرا 2 پیر چل کے دیکھیے گا کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہاں بیمار زین العابدین اور سنگل کی بڑی بڑی موٹی بیڑیاں اس زین العابدین کے قدموں میں ڈالی گئی اور فرمایا کہ چلو تمہیں ہمیں لے کے چلنا ہے. اب یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ وہاں سے نکلا. 64 پردے داران خاتون تھی، ان کے اوپر
جو سیدہ ثانیہ زہرا بی بی زینب تھی وہ سپہ سالار بنی، اور ان 64 مستورات کے ساتھ ایک جا رہا تھا شہزادہ جس کا نام تھا زین العابدین۔ اب ظلم دیکھنا، اونٹ کی ننگی پشت، اونٹ کی ننگی کمر پہ ساری عورتوں کو بٹھایا گیا، اور ان کی مہار جو رسی تھی وہ امام زین العابدین کے ہاتھ میں پکڑائی اور فرمایا کہ چلو اب جانا ہے ابن زیاد کے دربار کی طرف۔ اب کربلا سے کوفہ کی طرف سفر تھا، میدان کربلا میں وہاں سے پڑاؤ اٹھا کے کوفہ کی طرف جب جانے لگے، جاتے جاتے جب قافلہ تھوڑا سا آگے پہنچا تو اچانک سے سارے کا سارا قافلہ رک گیا۔ پوچھا جناب معاملہ کیا ہوا ہے، کیا وجہ بن گئی کہ سارا قافلہ رک گیا؟ آگے سے آواز آئی کہ حسین کے سر نے چلنا چھوڑ دیا۔ اب جب یہ معاملہ دیکھا، شمر لعین بھاگتا ہوا آیا اور امام زین العابدین کی کمر پہ کوڑے مارنے لگا، اور کوڑے مار کے کہنے لگا کہ زین العابدین اپنے ابا کے سر کو کہے کہ اٹھ اور چلنا شروع کر دے۔ توجہ رکھا ہے میرے دوستوں، آج باپ بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس واقعے سے سمجھ جائیے گا کہ میرا امام اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا تھا۔ جب سر نیچے گر گیا، زین العابدین کو کوڑے مارے گئے، تو امام زین العابدین ابا کی لاش کے پاس آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ابا جی اب سر کو اٹھا لیجیے اور سر کو چلا لیجیے کہ ابا اب مجھ سے کوڑے نہیں کر جاتے۔ ابا اب زین العابدین کی کمر اس قدر پہ زخم ہو چکی ہے کہ ابا اور زخم نہیں کر سکتا۔ ابا ان کی جفا کاریاں، ابا ان کی بے وفائیاں، ابا ان کا ظلم، ابا ان کا ستم، ابا ان کی تلوار، ابا ان کی تیرے، ابا ان کے پھالے اب اتنے زخم اتر چکے ہیں کہ سچار اور زخم نہیں سہ سکتا۔ میں دوست جب روتا زین العابدین ابا کی بارگاہ میں آواز یہ دیتا ہے کہ ابا چل پڑے، ابا چل پڑے، تو آگے سے آواز آتی ہے کہ سجاد میں کیسے چلوں، تیری بہن سکینہ گم ہو گئی ہے۔ فرمایا میرے دل کا ٹکڑا، میرے دل کا چین وہ سکینہ گم ہو گئی ہے۔ فرمایا سجاد میری بیٹی گم ہو گئی ہے۔ اے حسین کیسے چلے گا؟ حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ آج بسینہ ہو گئی۔ فرمایا حسین کا چین آج حسین کے سینے سے لٹ گیا ہے۔ سارا قافلہ رکا، اب جا کے واپس دیکھو تو سکینہ ایک جھاڑی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ جب بی بی زینب نے سینے سے لگایا تو سینے سے لگانے کے بعد آئی قافلے پہ، اونٹ پہ بیٹھی تو امام حسین کا سر اٹھا تو چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا امام حسین نے درس دیا تھا، اے بیٹی والو، بیٹی کی محبت تو تم بھی سمجھتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ سیکھا ہوتے مکل پرونا داڑھی کوکھی گل لے او بچے دے کے دین بچانا میرے امام حسین دی گل۔ فرمایا کوئی سو کا کام نہیں کہ بچے قربان کر کے دین بچانا، لیکن حسین بچے قربان کر کے دین بچا کے چلا گیا ہے۔ اے لوگوں، حسین کے بچائے ہوئے دین کو آپ نہ سمجھنا۔ آج کیا ہمارے معاشرے کے اندر بن گیا؟ اگر آپ غصہ نہ کریں، برا نہ مانے تو چند باتیں رکھوں گا۔ ہم حسینی ہیں اور حسین کے نعرے لگانے والے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ 12:30 ہو جائے تو مسجد میں 15 بندے نہیں ہوتے۔ بتاؤ میں کیسے 10 محرم کے نام پہ یقین کروں؟ تمہارے گاؤں کے اندر 20 شبیلے لگ جائیں، لیکن وہ کون سی حسینیت ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں نہ آئے؟ اگر ادھر کہا جائے نا امام حسین کا سر کہاں شہید ہوا تھا، سارے کہیں گے سجدے میں۔ میں نے کہا وہ عاشق حسین معذرت کے ساتھ کبھی تجھے سجدے کی توفیق ہوئی؟ میں نے کہا درس حسین تو یہ تھا کہ شمشیر وقف قاتل ہو گیا، شمشیر وقف قاتل ہو گیا، کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے زمین کرب و بلا، اس شان کا سجدہ کوئی کھیل نہیں،